ہو جاتا ہے, سن کے سخی ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ, ان کے شوہر موجود نہیں تھے, انتقال کر گئے, تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت ابو طلحہ بڑے سمجھدار آدمی تھے, زیرک تھے, مالدار تھے, عقل مند, دانا بندے تھے. انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ام سلیم سے کہ تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے. سمجھدار آدمی تھے, عقل مند تھے. حضرت ام سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وزادار اور شریف آدمی, آپ کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا, پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سخت ہیں. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حق مہر بڑا مہنگا ہے, اگر آپ میرا حق مہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حق مہر میں نے کسی بی بی کا نہیں دیکھا, اور اتنا خوبصورت بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت ام سلیم کا حق مہر ہے. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی تو حق مہر بتا, تیرا کیا حق مہر ہے؟ دیکھو ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا, تعلق کتنا گہرا تھا. ام سلیم کہتی ہے حق مہر دے دو, اور جو لفظ انہوں نے بیان کیے وہ اتنے شاندار ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے. فرمانے لگی بس حق مہر لوں گی, اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی, ساری زندگی خرچہ نہیں مانگوں گی, روٹی پانی کپڑا جو دو گے پہن لوں گی, پر ایک حق مہر وہ اگر دیتے ہو تو میں نکاح کر لیتی ہوں, اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بی بی بتا تو صحیح حق مہر کیا, تو رو پڑی. کہنے لگی تو غیر مسلم ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا, یہی میرا حق مہر بن جائے گا. تو حضور کا غلام ہو جا, میں ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی, میں کسی شے کا سوال نہیں کرتی, میں غریبی میں جیوں گی, میں تھوڑے پہ گزارا کروں گی, پر میرے رسول کا کلمہ پڑھ جا, یہ میرا حق مہر بن جائے گا. آپ یارو اس درد کو سمجھو نا, تو کلمہ پڑھ جا. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں بھی دین کے بڑا قریب تھا, لیکن تیرا سچا اور سچا جذبہ بتاتا ہے کہ دین سچا ہے. فرمانے لگے تو اب نکاح کر چاہے نہ کر, میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نبی پاک کا کلمہ, اور میری یہ شرط نہیں کہ تو نکاح کرے چاہے نہ کرے. یہ وہ واحد حق مہر ہے. ایک بی بی نے حق مہر لیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ, تو کلمہ پڑھ اور میں تیرے ساتھ نکاح. اللہ کرے اب بھی بیویاں ہوں جو کہیں کہ پہلے نمازی بن, قرآن مجید یاد کر, پہلے شریف النفس ہو, پر یہ تو بیویوں کی شرطیں نہیں. بیویاں تو کہتے ہیں قبضہ دے, تو اپنی کنجیاں دے, باقی کسی چیز کی ضرورت. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی دین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, دین کے ساتھ ان کا جو گہرا مضبوط ربط ہے, اس ربط کا انداز یہ ہے کہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ جائیں, ہمارا حق مہر ہو گیا. وہ نیکی کرے. قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں, صاف ستھری زندگی, معیاری زندگی, خوبصورت شب و روز, آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے, وہ والی زندگی اسے دیں. اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا, جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا, جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی, آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے. اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں, نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے. آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں, اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے. آپ بڑے پاورفل بھی ہیں, بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں, لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی, اس کے اندر آزمائش ہوگی. ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں, ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے, لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے, اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں, اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی, نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا,
اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے. بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر. لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں. پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی. قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے. 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ، آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو. اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی. جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں. انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا
بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے ہیں، آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے،
ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب، سنو اور یاد رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے جو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں،
اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا۔ داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے، اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے، دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے، آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے، رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے، کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت،
इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हजरत फारूक आजम में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी जिंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब कर लेना, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं कि मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी होगी, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। ओ जी आपको पता ही नहीं जी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफी की जाए और अपना इस्बात किया जाए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हजरत उमर के साथ में गया, हजरत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हजरत फारूक आजम के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हजरत उमर फारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह से जरूर डर, वरना अल्लाह तुझे जरूर अज़ाब देगा, डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हजरत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच गया। एक तो हजरत उमर से प्यार करें खोल के, उससे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा होती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए। मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों, हजरत उमर को पढ़ो, हजरत उमर को सुनो, हजरत फारूक आजम के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हजरत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फारूक आजम से इश्क करोगे, समझ आएगी जिंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हजरत उमर को पढ़ा जाए, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हजरत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात हिसाब अपना करना, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना है। रब भी फरमाता है कि मैंने भी महबूब के लिए वो चुने हैं गोया जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग थे। काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, और यारों सहाबा पर तबसरे करते हो, उन गलियों के बंदा सदके जाए जहाँ से वो गुजरा करते थे, उन राहों पे बंदा जान दे दे जहाँ से वो अपना काफिला लेके गुजरते थे। आप मामूली समझते हैं रसूल पाक के साथ रहने वाले लोगों को? ओ भाई, मेरे साथ जो लोग आते जाते हैं वो मेरा इंतखाब है, दोस्त अहबाब का इंतखाब है, इंतज़ामिया का इंतखाब है। तो जो लोग मदीने वाले रसूल के साथ रहते हैं वो रब करीम का इंतखाब है, अल्लाह ने मुंतखब किए। और वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। सारे काम जो होते हैं ना, सारे काम वो कसबी नहीं होते, कुछ वहबी भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से ख़ास बना लिया करता है। ये ख़ास लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास बना लिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ना ख़ास लोगों का इंतखाब, इधर देखो मेरी तरफ, अभी ना एक दोस्त ने रुका दिया है मुझे कि दुआ करें, मैं हुजूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, आप दुआ करें। तो मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, ये तो बहुत बड़ी दुआ बता दी इन्होंने। चिर होया ना मैनू तरले लेंदे आ, तू कदी मोड़ मेरे वल वागा, ते ख्वाब मेरी विच एक वार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। ते ख्वाब मेरी विच माही आया ते गल विच पा लईयां बावां,
ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। और एक दरवेश कहने लगे कि आई रात विसाल देवाली, रब्बा ए रात मुक्कन ना देवी, से लंबी कर दे। ये मुलाकात की रात आई, हर एक तड़पता है हुजूर से मुलाकात हो। नबी दुआएं मांगते रहे, पैगंबर दुआएं मांगते रहे कि वो करीम महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से नबी दुआएं मांगते। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा घर बनाया है, काबाई से बसाने वाले महबूब भी भेज दे। हुजूर के लिए नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे, उम्मती तड़पते रहे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुफक्किरीन तड़पते रहे, या अल्लाह महबूब का जलवा अता कर। सारे हुजूर के लिए दुआएं मांगे और हुजूर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उम्र नहीं अता कर देता, ऐ अल्लाह उम्र को मुसलमान कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। सब हुजूर को मांग रहे हैं। करीम ने दुआ, आप भला किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा नहीं मुराद मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया, नबी करीम ने मांग के लिया। उमर जब गए ना कलमा पढ़ने, वाक़या आपने सुना है, हमशीरा से कुरान पाक सुना और फिर हज़रत उमर कहने लगे, नहीं बहन अब बात समझ में आ गई है, तो इस तरह कर, मेरे हाथ में बांध लेता हूँ, गले में तलवार लटका लेता हूँ, मैं घरों आया सा मार मुकामने नूं, हुण तुसी मैनू मार दे लै चलो। ओए मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो, ले जाओ ना। दारे अरकम में हज़रत उमर कलमा पढ़ने आ रहे हैं, दरवाजे पे हज़रत अमीर हमज़ा खड़े हैं, शोर पड़ गया, उमर आ गए उमर आ गए उमर आ गए। हज़रत अमीर हमज़ा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमज़ा हूँ, आज पता चल जाएगा। आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ़ फरमाए, करीम बोल पड़े, फरमाया हमज़ा ज़रा जल्दी न कर, जल्दी न कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमज़ा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं। तो बुला कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था, इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हज़रत उमर तो वो हैं जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, लोगों सुनो मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखूनों से भी नज़र आने लगा। हुजूर फरमाने लगे दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूल अल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूल अल्लाह अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आपने ही बतानी है। तो या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया। इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस तरह दूध जिस्मानी ग़िज़ा है ना, इल्म रूहानी ग़िज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म का इल्म, फ़क़ाहत, समझदारी, मामला फ़हमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराव, साबित कदमी क्यों ना हो जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं।
اور کئی دفعہ پلائیں، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا۔ عمر بات سن کے رو پڑے۔ میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے۔ چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا، اے بنا رویوں نہیں جے منظوری، تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری۔ آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی، ہر وقت تر، دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا؟ حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج۔ اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا، کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا۔ کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ استاد جی، حضرت صاحب میں جاؤں؟ جاؤ، یہ حکم ہے، لیکن تو محسوس تو کر، لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے، تو دل بھی تو پڑھنا۔ اور میں پوچھ کے آیا جی انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا، اور تو نے سونگا نہیں نا، نیرا پوچھا ہی ہے، تو نے محسوس ہی نہ کیا، تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا، تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اسی چکر میں پڑا رہا۔ تو نے دیکھا تو صحیح، غور ہی نہیں کیا۔ کبھی نہ رضا میں اتر کر، جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو؟ طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ۔ عمر نے گزار دی عمر، سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم، اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری۔ من جو لیا، طے جو کر لیا، ایک در پھڑیے، پھر ان محکم پھڑیے، پھر اس دے ہی ہو کے مریے، پکڑ جو لی، طے جو کر لیا، اور گزار دی عمر، ختم ہو گئی۔ دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے۔ کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں، تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا، تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے تھے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو،
لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے, شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں, خاتون اول, جی خاتون, باقی سارے دوؤں میں خاتون اول, ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے, اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں بھیج گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے, یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے, ذاتی. آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا, تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے, پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ. اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے ہیں, ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں, تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں, لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہوئی, میرے گھر والے جو مرضی کریں, ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے, اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو, جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا, فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے, اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں, آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے, جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں, تو یہ گئے تجارت کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں, یہ حضرت یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں, گھر والے جی. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو.
चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे, अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान हैं, उनके कारोबार कितने मुल्कों में हैं, किस बुनियाद पर हैं? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द वलकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजुइल अज़्ज़ुल्लु वस्सग़ारु अला मन ख़ालफ़ अमरी औ कमा क़ाल। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इंसानी जिंदगी मुसलसल मसाइल और हादिसात का नाम है। ये दुनिया आइडियल होम नहीं है, इम्तिहान की जगह है। इसको अल्लाह ने डिजाइन किया है लियब्लुवकुम, आजमाने के लिए। लियब्लुवहुम, लिनब्लुवहुम, 3 दफा एक ही लफ्ज आया है, लियब्लुवहुम, फिर लियब्लुवहुम, फिर लिनब्लुवहुम। और है क्या? अय्युहुम अहसनु अमला, अय्युकुम अहसनु अमला। हम ये देखेंगे कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तो लिहाजा ये एक मिसाली घर तो है नहीं, न ये मिसाली दुनिया बन सकती है। यहां खैर और शर दोनों चलेंगी, अच्छाई बुराई दोनों चलेगी। एक वक्त आएगा जब अच्छाई बिल्कुल मिट जाएगी, वो क़यामत के करीब है। जब अल्लाह इस दुनिया को तोड़ना चाहेगा तो अगर एक शख्स भी ऐसा ना होगा जो अल्लाह कहने वाला, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता ला युक़ाला अल्लाह अल्लाह। वो आगे एक वक्त आएगा जब 100% बुराई अच्छाई का वजूद नहीं, इसलिए कि अब इसको तोड़ना है, अब कचरा इकट्ठा हो गया है, साफ करो। उससे पहले ये अच्छाई बुराई का निजाम चलता रहेगा। ये दोनों मेहनतें इस दुनिया में चलती रहेंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है। जिंदगी मसाइल का नाम है, उनके हल करने का एक तरीका अल्लाह ने बताया है। जब उस पर इंसानियत चलेगी तो ये मसाइल के बावजूद आफियत की जिंदगी गुजारेंगे, अमन चैन की गुजारेंगे। जब ये अल्लाह के तरीके को ठुकराकर अपनी अकल, अपनी फहम और अपने तजर्बात पर चलेंगे तो फिर ये दलदल में धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। इंसानी फितरत है, जिस चीज को नहीं जानता दावा नहीं करता और से पूछता है। अब मेरे पेट में दर्द हो, मैं ये नहीं कहता हूं मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी, मैं अपना इलाज खुद करूंगा। मैं कहता हूं कोई डॉक्टर बताओ पेट में दर्द है। दवा लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूं कि मुझे इसका इल्म कोई नहीं है। ये जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये इल्म इंसान के पास कोई नहीं।
اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بھی انسان کو جاہل پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تمہاری اصل ہے نہ جان.